آنے کا جی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو خطے میں ایک جنگ جاری ہے اس کے اثرات دنیا کی ساری معیشتوں پر اس کے اثرات مرتب ہیں، اور پاکستان بھی اس سے متاثر ہوا ہے۔ دنیا کی ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ اکانومی ساری متاثر ہوئی ہیں، اور اس جنگ کو روکنے میں یا جو بھی اس کو اختتام پذیر کرنے کے لیے جو پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، فیلڈ مارشل عاصم منیر، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے رول کے ساتھ وہ پوری کوشش جاری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے یہ جنگ جس کا آغاز ہوا ہے تو پاکستان نے پہلے دن سے اس کے جو معاشی اثرات ہیں اس سے عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈے ون سے اقدامات اٹھائے۔ پرائم منسٹر صاحب نے فوراً اس معاملے کا نوٹس لیا، فوراً انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جو روزانہ کی بنیاد پہ ملتی رہی، اور سب سے پہلے تو جنگ کے آغاز میں یہ ترجیح رہی حکومت کی کہ تیل کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، ڈیزل اور پیٹرول کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، ملک میں کسی بھی حوالے سے ان فیول سپلائز کی کوئی قلت نہ ہو۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج تک کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوا جس دن یہاں پر قطاریں لگی ہوں، یہاں پہ کسی بھی قسم کی قلت آپ کو محسوس ہوئی ہو۔ حالانکہ ہمارے اسی خطے کے اندر دیگر اور ممالک میں آپ نے ایسے مناظر دیکھے ہیں، تو الحمدللہ سپلائی چین برقرار رکھی گئی ہے، اور جو ریزروز رکھنے کی ضرورت ہے پیٹرول کے اور ڈیزل کی وہ بھی مستقل رکھے گئے ہیں، اور متبادل جو سپلائیز ارینج کرنی تھی وہ بھی حکومت ارینج کرتی رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ حکومت نے عوام کو اس کے قیمت کے اثرات سے بھی بچانے کے لیے جتنے ممکن اقدامات ہو سکتے تھے وہ اٹھائے۔ 3 ہفتے تقریباً پرائم منسٹر صاحب نے یہ یقینی بنایا کہ قیمت نہ آگے ٹرانسفر کی جائے۔ قیمت میں کافی خاطر خواہ اضافہ ہونا تھا، مگر 3 ہفتے کی مدت کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ہر ہفتے اس قیمت کے اضافے کو روک ہی رکھا، اور ان 3 ہفتوں کو قیمت روکنے کے لیے حکومت نے 129 ارب روپے خرچے، جو کہ اپنی ہی وسائل میں سے باقی جو آپ کو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے حکومت نے باقی سارے اپنے میکرو اکنامک معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ارینج کیے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو یقینی بنایا، جس سے اس قیمت کے اثرات کو جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا اس سے وہ ڈیلے کیا گیا۔ اس کے بعد بھی اب آپ نے دیکھا ہے کہ جب سب صوبوں کے ساتھ مل کے، اپنے allies کے ساتھ مل کر حکومت نے دیگر نشستوں کے بعد ایک اجتماعی فیصلہ کیا، اور اس میں وزیر اعظم صاحب نے بھی شکریہ بھی ادا کیا اپنے allies کا بھی، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، MQM بھی شامل ہے، سارے ہمارے صوبائی وزرائے اعلیٰ اس میں موجود تھے، اور ایک اجتماعی فیصلے کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ آگے جو قیمتوں میں تبدیلی ناگزیر ہو گئی تھی وہ بھی کی گئی، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ جو ہمارے سب سے متوسط اور کمزور طبقات ہیں، جو ہمارے بہن بھائی اور بزرگ ہیں، جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں، جو موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے کسان بھائی ہیں، ان سب کو اس کے اثرات سے آگے بھی ان کو اثرات سے بچانے کے لیے جتنا حکومت مل کر ساری حکومتیں جو اقدامات اٹھا سکتی ہیں اس پر بھی فیصلہ کیا گیا۔ اور آپ نے دیکھا ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم صاحب نے 2 روز قبل پیٹرول کی لیوی بھی 80 روپے کم کی۔ ساتھ ہی ساتھ اس جنگ کے دوران حکومت آلریڈی ڈیزل کی لیوی کو 0 کر چکی ہے۔ تو دیکھیے یہ سارے اقدامات ہیں جو حکومت نے اٹھائے ہیں۔ مثال کے طور پہ موٹر سائیکل کی سبسڈی، حکومت نے ہر موٹر سائیکلسٹ کو 100 روپے فی لیٹر کی سبسڈی کا فیصلہ کیا۔ یہ اجتماعی فیصلہ تھا سب صوبوں کے ساتھ، اور اس کی بھی رجسٹریشن کا ایک عمل جس طرح پنجاب نے شروع کیا ہے، دیگر اور صوبے کر رہے ہیں، اور جلد از جلد یہ رقم منتقل کی جائے گی۔ اسی طرح کسانوں کے لیے 1500 روپے فی ایکڑ سبسڈی کا فیصلہ کیا گیا، جو اگین وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کے اس پہ کام کر رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے دیگر ٹرانسپورٹ کے معاملات ہیں، گڈز ٹرانسپورٹرز ہیں، انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس پہ بھی جو دیگر اقدامات ہیں وہ وفاقی حکومت مل کے صوبوں کے ساتھ کر رہی ہے، اور اس کے متعلق جو دیگر جو سبسڈیز یہ جو آگے حکومت صوبوں کے ساتھ مل کے ٹرانسفر کر رہی ہے، جس کا آغاز
ہو چکا ہے وہ آپ کو ابھی فیڈرل منسٹر آئی ٹی اس کی تفصیلات بتائیں گی. ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت نے پبلک میٹرو بس کو بھی فری کر دیا ہے. تو یہ چند مثالیں ہیں, اور اس میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو حکومت نے پہلے آغاز میں جو پہلے ہفتے قیمت روکی تھی, وہ حکومت نے جو کفایت جاری کی, جو حکومتی اخراجات آخری کوارٹر میں اس مالی سال کے کم کیے وہ وہاں سے پورے کیے, باقی بھی وسائل وہ ارینج کرتی رہی ہے. تو اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جو بھی اقدامات اٹھا سکتی ہے پاکستانی عوام کو اس جنگ کے معاشی اثرات سے بچانے کے لیے وہ اقدامات اٹھاتی رہے گی. اور اب میں گزارش کروں گا فیڈرل منسٹر آئی ٹی سے کہ جو ایک امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے ان دیگر سبسڈیز کے, جس کا میں نے ذکر کیا, جس ایک کمیٹی کے تحت جس کی سربراہی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کر رہے ہیں, اور جس میں سارے صوبے بھی موجود ہیں, فیڈرل منسٹر آئی ٹی بھی موجود ہیں, کہ وہ ان کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. آج جس موضوع پہ ہم یہاں موجود ہیں, پوری دنیا میں, خطے میں کیا پوری دنیا میں غیر معمولی حالات ہیں جس کی وجہ سے ہم سب کو اس بات کا احساس ہے, اور خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, کہ ایک مہنگائی کا دباؤ اور ایک جو آپ کی جو ایندھن کی قیمتوں میں کو بڑھانا پڑا, اس کی وجہ سے جو اس کے اثرات ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے انشور کرنا ہے, اور اس کو اپنے جو عام ہماری عوام ہیں, اور جیسے کہ بلال نے بھی کہا کہ خاص طور پہ جو ہمارا متوسط طبقہ ہے ان کو ہم نے کس طرح سے ان ساری چیزوں سے بچانا ہے. اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان متعدد میٹنگز صوبوں سے بھی کرتے رہے, فیلڈ مارشل بھی ان میں سے چند میٹنگز کا حصہ رہے, اور ان تمام جو وہاں پہ چیف منسٹر صاحبان کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہوئیں, اور ایک نیشنل پیکیج جو سامنے آیا جس میں موٹر سائیکلوں کا ذکر آیا, جس میں پبلک ٹرانسپورٹ کو فری کرنے کا ذکر آیا, جس میں یہ بات ہوئی کہ کس طرح سے کسانوں کو جو ہے وہ سبسڈی دینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز تھی جو ڈیزل کی قیمتوں کی اضافے کی وجہ سے ایک مہنگائی کا زور آتا ہے کسی بھی معاشرے کے اندر, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے یہ تمام جو گڈز ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, سبزیاں, فوڈ انفلیشن کا خدشہ ہوتا ہے, اس کو پریونٹ کرنے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے ایک بڑا اہم فیصلہ لیا گیا کہ جتنی یہ بڑی ٹرانسپورٹ ہے, جس کے اندر ہمارے ٹرکس ہیں, جس کے اندر ہماری پبلک سروس کی بسز ہیں, جس میں ہمارے شہری جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں, تاکہ سفر کرنے کے لیے کرائے نہ بڑھیں اور یہ جو لارج گڈز ٹرانسپورٹ ہیں ان کے کرائے نہ بڑھیں, تو فیڈرل گورنمنٹ نے صوبوں کے ساتھ مل کے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ایک باقاعدہ سبسڈی کا نظام شروع کیا. اور بے شک وہ پیر کو تمام دفاتر کھلنے تھے, اور یہی تھا کہ بینکس بھی پیر کو کھلیں گے اور اسٹیٹ بینک بھی پیر کو کھلے گا, لیکن وزیر اعظم صاحب کی ایک ہدایت تھی کہ کیونکہ یہ غیر معمولی حالات ہیں اور لوگ اس وقت دباؤ میں ہیں, تو ہم نے پچھلے 2-3 دن بغیر کسی نے بھی, چاہے وہ منسٹری آف آئی ٹی تھی یا فائنانس منسٹری تھی یا اسٹیٹ بینک تھا, ہمارے ساتھ ہمارے ڈیجیٹل بینکس, ٹیلی کمیونیکیشن والے بینکس, ویسے سب لوگوں نے جو ہے وہ دن رات کام کر کے اس چیز کو انشور کیا ہے کہ آج سے یہ سبسڈی جو ہے خاص طور پہ بسز کی اور ٹرکس کی وہ جانا شروع ہو گئی ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آج کا دن لگا کے, کل رات سے یہ ٹرانسفرز شروع کر دیے گئے تھے, آج کا دن لگا کے, کل کا دن لگا کے ہم بیشتر جو یہ سبسڈی ہے اس کا حصہ جو ڈیزرونگ ہیں ان کو ہم ٹرانسفر کریں گے. ایک چیز میں صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں, بہن ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ جس میں بسز, ٹرکس, لانگ وہیکلز ہیں, ہماری ویگنز ہیں, وینز ہیں, یہ سبسڈی سے فائدہ, اور موٹر سائیکلیں بھی صرف وہ لوگ اٹھا پائیں گے جو کہ اپنے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسز کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. سو یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ کوئی بھی یہ وہیکل چلاتے ہیں جس پہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی سبسڈی اناؤنس کی ہے, تو آپ کے جو شناختی کارڈ ہے اس کے اوپر آپ کی
رجسٹریشن آپ کے ایکسائز ٹیکسیشن آفس جو بھی آپ کا متعلقہ دفتر ہے اس میں ضرور ہوئی ہو، کیونکہ جو ڈیٹا ہمیں صوبے دے رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، ہم اس ڈیٹا کے بیس کے اوپر جو ہے وہ سبسڈی انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ہینڈ اوور کرتے جائیں گے اور ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ یہ بات دہرانا چاہوں گی کہ اب تقریباً 1.25 مہینہ ہونے کو آ رہا ہے کہ یہ جنگ شروع ہوئی، اور جو پہلا بروقت فیصلہ تھا جو 55 روپے کا اضافہ کیا گیا، اس نے ہمیں اس چیز کو انشور کیا کہ جس طرح ہمارے ساتھ کے ممالک میں یا خطے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کبھی پیٹرول سٹیشن پہ رش مچا، کہیں پہ لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، لوگ سڑکوں پہ آئے، مگر الحمدللہ وزیر اعظم صاحب کی پوری ٹیم نے، جس میں فائنانس منسٹری تھی، پیٹرولیم منسٹری تھی، منسٹرز تھے سارے، انہوں نے انشور کیا کہ یہ ساری جو ہماری سپلائی چین ہے تیل کی، چاہے وہ ڈیزل کی تھی یا پیٹرول کی تھی، اس میں کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلے 3-4 ہفتے یہ پرائس کنٹرول کی، جو کہ وفاقی حکومت نے، چاہے وہ کابینہ کی تنخواہیں ہیں، 60% گاڑیاں جو ہیں ان کو گراؤنڈ کیا گیا، پوری فیڈرل گورنمنٹ کی، اور ساتھ ساتھ کچھ صوبوں نے بھی جو فیول ہے جو افسران کو دیے جاتے ہیں، وزراء کو دیے جاتے ہیں، وہ 50% سارا اکراس دا بورڈ کٹ کیا، اور ان تمام چیزوں سے جو بچت ہوئی اس کو ایک باقاعدہ خاص اکاؤنٹ میں ڈال کے انشور کیا گیا کہ یہ تمام بچت جو ہے وہ عوام کے ریلیف کے لیے جائے، اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایندھن کی قیمتیں پچھلے 3 ہفتے جو نہیں بڑھائی گئیں وہ انہی تمام اقدامات کا نتیجہ تھا۔ اب ظاہر ہے صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ہمارے بھی وسائل جو ہیں وہ لامحدود تو نہیں ہیں، تو اب ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی، جس میں جیسے بتایا گیا موٹر سائیکل، کسان، ٹرانسپورٹ، اس کی طرف کی جا رہی ہے۔ پبلک جو ٹرانسپورٹ ہے جس میں میٹروز ہیں، ان کو وفاقی حکومت نے بھی، صوبائی حکومتوں نے بھی، پنجاب نے بھی اناؤنس کر دیا کہ اس کو مفت کیا جائے تاکہ لوگوں کو مشکل نہ پیش آئے، خاص طور پہ ہمارا وہ طبقہ جو سفید پوش ہے، جو متوسط ہے، ان کو کسی بھی قسم کی مشکل نہ پیش آئے۔ تو یہ تمام اقدامات جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کی جو بات کی گئی، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ روز کی بنیاد پہ ایک کمیٹی چیئر کر رہے ہیں، اور روز جو ہے وہ پروگریس رپورٹ لے رہے ہیں اپنی پوری ٹیم سے، اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ڈی پی ایم اسحاق ڈار صاحب کی جو ہے، اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ جس ایئر کریزی سے وہ بھی ہماری معاونت کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس میں وفاقی وزراء، تمام صوبوں کے چیف سیکریٹریز، یہ بھی روز جو ہے وہ مل کے، تاکہ جو ایک نیشنل پیکیج پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا صوبوں کے ساتھ، اس کی پروگریس رپورٹ بھی ریگولرلی لی جا رہی ہے کہ سبسڈیز ٹرانسفر شروع ہوئیں نہیں ہوئیں، اور باقی جو فیصلے کیے گئے ان کی پروگریس۔ اور اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے ساتھ ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی گئی، جس کو میں ایز جو وزیر آئی ٹی جو ہے وہ چیئر کر رہی ہوں، اور میرے ساتھ طارق باجوہ صاحب جو ہیں وہ کو چیئر کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس امپلیمنٹیشن کمیٹی جو ہے اس کی پروگریس رپورٹ اب ہم دن میں 3 دفعہ لے کے جو ہے تو وہ اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کو اور پھر وزیر اعظم صاحب کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اس تمام ایفرٹ کا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت پاکستان، حکومت کو ایک ایک لمحہ آپ سب کی اس چیز کی فکر ہے، اور اس چیز کا اندازہ ہے کہ کس مشکل سے جو ہے وہ ہم سب اس وقت گزر رہے ہیں، اور ہر وقت لمحہ بلمحہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے جتنے اقدامات، جتنی سبسڈیز، جتنی آسانیاں جو وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کی ہیں ان کو بر وقت آپ تک پہنچایا جائے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نہ ریلیکسیشن اس وقت برداشت کی جا رہی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ تقریباً ہمارے سب کے دفاتر 24 گھنٹے، پورا ویکینڈ، کوئی چھٹی کے بغیر سب کھلے ہوئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس چیز کو پکا انشور کریں گے کہ یہ تمام سبسڈی، تمام آسانیاں آپ تک پہنچا سکیں، اور اس سے زیادہ بھی جو کچھ ہو سکا ہماری کوشش ہے، جو ہمارے وسائل جتنا اجازت دی، پرائم منسٹر دل سے اس چیز کے جو ہیں وہ فکر مند بھی ہیں کہ ہم ہر ممکن جو آسانی ہے وہ آپ سب تک پہنچا سکیں۔
سو اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کا شکریہ. انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سے ہم اپڈیٹ دیتے رہیں گے، سبسڈیز کے اوپر بھی، پروگریس کے اوپر بھی، جیسے جیسے یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی جائیں گی. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ ہم سب کے لیے مشکل وقت ہے، اور ہم صوبوں کے بھی شکر گزار ہیں جو تمام صوبے پولیٹیکل افیلیشن کے بغیر جو ہم ساتھ کھڑے ہوئے. یہ اس ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کا ایک نتیجہ ہے کہ ہم نے ملک کے اندر ابھی تک ایک امن دیکھا ہے، اور الحمدللہ آپ سب کی معاونت سے، اور ہم آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس مشکل وقت کو جو پوری دنیا کے لیے ہے اس کو ہم مل کے گزاریں گے تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو انشاءاللہ واپس اپنی اکنامک معاشی جو ہماری ایک ترقی ہے اس کی پٹری پہ واپس لے کے آئے گی. جیسے وزیر اعظم نے 2022 سے اب تک پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے